الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ الرسول الرؤیا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، وقال تعالی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال تعالی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاهدتم من المشرکین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور عزت ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ کے لیے اور تمام عالم انسانی کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ایک عظیم الشان آفتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے واقعات ہیں وہ تا قیامت عالم انسانی اور بطور خاص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو عظیم الشان واقعات ہے جس نے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا، ان واقعات میں ایک واقعہ تو ہجرت کا ہے، دوسرا غزوہ بدر کا ہے، تیسرا صلح حدیبیہ کا ہے، اور چوتھا فتح مکہ کا ہے۔ یہ فتح مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس غزوے نے پوری انسانی دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیت کو، آپ کی دعوت کو ایک عالمی قوت اور ایک عالمی دعوت بنا دیا۔ آئیے کہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ آج 20 رمضان ہیں اور 20 رمضان اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت بڑا دن ہے کہ اس دن مکہ فتح ہو۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ 20 رمضان سن 8 ہجری اور 10 جنوری 630 عیسوی، یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جس نے اسلام کو عالم عرب کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا، یا عالم عرب کی سب سے بڑی طاقت بن کر اسلام ابھرا۔ اور نہ صرف یہ کہ عالم عرب کی، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو ایک عظیم طاقت اور شوکت کے طور پہ قبول کر لیا گیا۔ آئیے کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تاریخ بینی اور تاریخ کو سمجھنے کی افادیت اور اس کی اہمیت کو جو ہے کچھ حد تک اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں وہ قومیں زندہ اور تابندہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں، اور جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں وہ خود فراموش ہوتی ہیں اور صفحے زمین پر ان کا وجود بے معنی اور بے نام و نشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ دنیا کی زندہ قومیں اپنی تاریخ میں گہرائی تک جاتی ہے اور اس کی جڑیں، اس کے مشن کی جڑیں اس کی تاریخ میں دکھائی دیتی ہیں۔ تو فتح مکہ کا یہ جو اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، یہ روشن باب بھی امت مسلمہ کو غیر معمولی سبق دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اپنی دعوت پر اعتماد دیتا ہے، اور اس امت کو اس اعتبار سے غیر معمولی سبق دیتا ہے کہ اس امت کی طاقت اور اس امت کی سربلندی کا راز کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار چیلنجز تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قدر بے بسی اور اس قدر مظلومیت کا حال تھا کہ نہ جانے کب اچک لیے جائے اور کب جو ہے وہ بجھا دیے جائے۔
بالکل کمزور اور مظلوم امت کی حیثیت سے صحابہ کرام مکے کی گلیوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں جن حالات سے گزر رہے تھے تو ان حالات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکے میں حالات یہ تھے کہ طائف کے میدانوں سے آپ زخم خوردہ اور پوری طرح سے خون آلود ہو کر مکے میں تشریف لائے تھے، اور مکے میں ابو جہل اور ابو لہب نے آپ کو قبیلہ قریش سے بے دخل کر دیا تھا، اور اس طرح مکے کی زمین پر آپ کے نہایت مقدس و متبرک خون کو ظالم مکہ نے، اہل مکہ کے ظالم لوگوں نے حلال کر دیا تھا، جس کی قرآن مجید نے سورۃ البلد میں قسم کھائی ہے اور گواہی دی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ مکہ میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کے صحابہ ہجرت کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حبشہ کی طرف جا چکی تھی، ایک تعداد مدینہ کی طرف جا چکی تھی، اور مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل موت کے چیلنج سے گزر رہے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں اہل مکہ آپ کو قتل نہ کر دے۔ ان حالات میں قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن آیات کا نزول فرمایا وہ آیات ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پہلے تو سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اے پیغمبر کہہ دیجئے حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل کا مقدر ہی مٹ جانا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسے حالات میں نازل ہوئی جبکہ اسلام کی شوکت اور اس کے عروج کی دور دور تک کوئی امید نہیں تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اللہ اس دین کو عنقریب غالب فرمائے گا اور مکے کی یہ وادیاں توحید کی روشنی سے منور ہوں گی۔ اور دوسری طرف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے تھے تو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی کیفیت ہے کہ جس میں آپ کہیں نہ کہیں ایک جو ہے اندیشے کا شکار تھے کہ جس بستی سے پیغمبر ہجرت کر کے جاتے ہیں وہ بستی عذاب الہی کا شکار بن جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل مکہ بھی پیغمبر وقت کو ستانے اور پیغمبر وقت کو ہجرت پر مجبور کرنے کے نتیجے میں خدا کے اسی قانون عذاب کا شکار بن جائیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی یہ آیت کریمہ آپ کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے وہ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو مکے میں 2 مرتبہ واپس لائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن کی آیات کے نزول کی وجہ سے غیر معمولی اعتماد آپ میں پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں تشریف لانے کے بعد میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ جو بڑے بڑے غزوات ہوئی، تو ان غزوات میں اہل مکہ کی طرف سے ظلم ہوا۔ مکہ کے جو کفار ہیں وہ بڑی فوج بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مٹانے کی، آپ کے اسلامی ریاست کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، اور ان کے ساتھ میں مشرکین، نصارہ اور یہود، یہ سب مل کر ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کو زمین سے مکمل طور سے مٹا دینے کے در پہ تھے۔ حضرات گرامی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتائی سن 6 ہجری میں کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اپنے سر کو مڑا رہے ہیں، اور یہ خواب جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً جو ہے منادی فرما دی، اور آپ صحابہ کرام کے ایک لشکر کثیر کے ساتھ عمرہ کی نیت سے آپ مدینے کی طرف سے نکلے۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہ غزوہ اور وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا کہ ایک معاہدے پر آ کر وہ جو ہے ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس معاہدے کی اپنی تفصیلات ہیں کہ اس میں قریش نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی طرف سے تھوپ دیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول کر لیا، جس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے پاس پہنچنے کے باوجود، حدود حرم میں داخل ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس جانا تھا۔ یہ ایک بڑی دردناک صورتحال تھی کہ خانہ کعبہ صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اہل مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ یہ مکہ کی روایات کے خلاف تھا کہ حدود حرم میں کسی معتمر کو یا کسی حاجی کو وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے روک دیا جائے۔ یہ گویا کہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو بھی قبول فرما لیا، اور آئندہ سال عمرے کے سلسلے میں آنے کا جو اس میں طے ہوا اس پر آپ نے جو اتفاق کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسری جو شرط اس میں تھی نا جنگ معاہدے کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو وار انڈرسٹینڈنگ پیکٹ ان کے ساتھ میں کیا، کہ جس کے تحت یہ ہے کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور تمام حلیف قبائل اپنے اپنے بنا لیے گئے۔ کچھ حلیف قبائل جو ہے مکہ والوں کی طرف سے تھے، اور کچھ قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے، جس میں بطور خاص بنو خزاعہ ایک قبیلہ ہے جو کہ مکے کے قریب میں رہتا تھا، وہ قبیلہ بڑا قبیلہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ میں اور بھی کچھ شرائط اس میں طے ہوئی، جن شرائط کے نتیجے میں اہل ایمان میں بے چینی پیدا ہو گئی، اور اہل ایمان یہ محسوس کرنے لگے کہ ہم نے اس صلح کو کہیں نہ کہیں دب کر قبول کیا ہے۔ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم چاہیں تو بالجبر مکہ کو حاصل کر لیں۔ اہل مکہ کے ظالموں میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صلح کو ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت ساری شرائط کو قبول فرما لیا۔ تو قرآن مجید نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ فتح مبین ہے۔ قریش مکہ یہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں، اور یعنی ایسے لوگ جن کی سمجھ پوری طرح واضح نہیں ہے، جس کو اس واقعے کا علم نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کر دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس صلح کے اپنے بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اور قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمرے کی بات تھی، چونکہ اس میں عمرے کا سال موجود، اس میں خواب میں وہ ابہام تھا کہ آپ کب مسجد حرام میں داخل ہوں گے، کب آپ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، تو چونکہ اس میں اس ابہام کے نتیجے میں یہ بات ہو گئی کہ پہلے ہی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فائدے امت مسلمہ کو حاصل ہوئے، جس میں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک طرح سے مکہ والوں نے نا جنگ معاہدہ کر کے دعوت اسلامی کے فروغ کے لیے بڑے امکانات پیدا کر دی، بہت بڑے امکانات پیدا ہو گئے، اور دنیا اپنی چشم ظاہر سے مدینہ کی اسلامی ریاست کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحریک کو برپا کیا ہے اور جس دعوت کے علمبردار بن کر اٹھے ہیں، وہ دعوت عالم انسانی کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل اجتماعی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، سیاسی تربیت، آپ کی بصیرت، اور آپ نے انسان کو جس اعلیٰ کردار سے مزین کیا، اسے دیکھ کر پوری عرب دنیا جو ہے حیران تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو موقع حاصل ہوا امن کا، اس امن کے موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیمانے پر اسلام کی دعوت کے لیے راہ ہموار کی، اور اسی موقع پر آپ نے خیبر کو بھی فتح کیا۔ لیکن قریش مکہ نے بنو خزاعہ کے جو ہے 20 آدمیوں کا قتل کیا، بہت چھپ کر کیا، قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دیا، اور اس قبیلے نے جو ہے وہ قبیلہ جو کہ قریش کا حلیف تھا، اس قبیلے نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو حدود حرم میں 20 لوگوں کو مار دیا، اور بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہ پوری درد انگیز کہانی سنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ یہ ناجنگ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب کبھی بھی اور کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے نتیجے میں ابو سفیان اور سرداران قریش کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے بات کو محسوس کر لیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی عسکری قوت کے اعتبار سے، اپنی جو ہے غیر معمولی
فوج کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اہل مکہ کو شکست دے سکتے ہیں، تو انہوں نے بہت گر کر اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما لے، لیکن اللہ کے رسول نے اس معاہدے کو آپ نے جو ہے ری سیٹ کرنے یا اس معاہدے کے اوپر دوبارہ ریویو کرنے، نظر ثانی کرنے کا آپ نے جو ہے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اور اسی سلسلے میں قرآن مجید کی جو سورہ برات ہے وہ نازل ہوئی۔ سورہ برات جو ہے سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ تم لوگوں نے مشرکین سے جو عہد کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس عہد کی برات کا اعلان ہوتا ہے۔ اب وہ عہد ٹوٹ چکا ہے، اب مسلمان اہل مکہ کی کسی شرائط کے پابند نہیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی کے ساتھ میں مکہ پر فتح مکہ کی ایک پوری مہم جو ہے اس کا آغاز فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی کے ساتھ بغیر بتائے راز پر اسرار طریقے سے آپ نے دور جتنے صحابہ کرام الگ الگ علاقوں میں آباد تھے، بستیوں میں تھے، قبیلوں میں تھے، ان کو جو ہے مکہ میں مدینہ میں جمع کرنا شروع کیا، اور تقریباً 7,500 کا لشکر لے کر آپ آگے بڑھے، اور پھر جیسے جیسے آپ مکے کے قریب پہنچے تو تقریباً 2,500 مزید صحابہ کرام آپ کے لشکر میں آگے تک جمع ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 رمضان کو اللہ کے رسول مدینہ سے نکلے تو 10 رمضان کو اس انداز سے نکلے کہ اہل مدینہ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں۔ بہت ہی کم لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دست راست تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو، چند لوگوں کو علم تھا، اور اس میں ہی وہ واقعہ پیش آیا جو حضرت حاطب بن بلتع کا واقعہ ہے رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے ایک خط لکھ کر ان کے اقربا اور اعزہ کو، ان کے اہل و عیال کو مکے میں متوجہ کر دیا تھا کہ تم پر عنقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج حملہ کرنے والی ہے، لہذا تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ تو یہ جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خط ہے حاطب بن بلتع کا رضی اللہ عنہ کا، جس کا ذکر سورہ ممتحنہ میں موجود ہے، تو یہ خط جو ہے ایک جو ہے بڑھیا کے بالوں میں تھا اور یہ دور تک نکل چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور اللہ کے رسول نے حضرت عمر، حضرت علی کو روانہ فرمایا، اور وہ خط اس سے حاصل کیا گیا۔ اور جب وہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا تو حضرت حاطب بن بلتع سے اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار میان سے نکالے ہوئے بالکل کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو اور حضرت حاطب کی جو ہے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک طرح سے بہت بڑا جو ہے یعنی فوجی راز کو فاش کرنے کا بہت بڑا جرم تھا، جس کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن بلتع سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت حاطب بن بلتع نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا سچا عاشق اور آپ کا فداکار ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اہل و عیال کا مکہ میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے، میں یہ جانتا تھا اور مجھے اس پہ اعتماد ہے کہ مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو اہل مکہ کسی صورت میں ڈیفیٹ نہیں دے سکتے، شکست نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان کا مقابلہ کر سکتے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ کہیں میرے اہل و عیال کو اپنے ظلم و ستم کا نشان نہ بنائیں، تو میرا خط پا کر ان کے اندر میرے تئیں ہمدردی پیدا ہو اور وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ کے رسول، یہ بات تھی جو میرے دل میں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، حضرت عمر فاروق کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور وہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت حاطب بن بلتع نہایت ہی شرمسار ہیں اور چہرے پر جو ہے ان کے غم کے آثار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اے عمر، اپنی تلوار کو نیام میں واپس ڈالو۔ اے عمر، تم جانتے نہیں یہ حاطب بن بلتع کون ہے؟ یہ حاطب بن بلتع وہ ہے جس نے بدر کے میدانوں میں ہمارے ساتھ وفاداری کی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی مغفرت کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے، جن سے اللہ خوش ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حاطب بن بلتع کو معاف فرما دیا، اور صحابہ کرام نے یہ جو ہے جذباتی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کارواں ہے، یہ کارواں بہت ہی خاموشی کے ساتھ تقریباً یہ اپنا 7 دن کا سفر کرتے ہوئے مر الزہران، جو کہ مکے سے بالکل قریب کا مقام ہے، جہاں سے اہل مکہ جو ہے کچھ پہاڑیوں پر سے اس مقام کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اپنے افواج کو پورے ریگستانوں میں دور دور پھیلا دیا فاصلے سے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے دور دور فاصلے سے اس لیے رکھا تاکہ پورے میدان سے تا حد نظر جہاں جہاں شمع جلتی ہے اور جہاں جہاں جو ہے آگ جلتی ہے تو محسوس ہو کہ گویا لاکھوں کا لشکر ہے جو کہ مکہ کی طرف آ چکا ہے۔ اور ان حالات میں قریش مکہ کو اس کا علم ہو گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول خدا کے چچا تھے، وہ جو ہے 2-3 دن پہلے ہی اسلام لا چکے تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے۔ تو ابو سفیان اہل قریش کی طرف سے سفیر بن کر، یا سمجھیے کہ ایک مطلب حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہ رات میں نکلے، اور رات کے ابتدائی حصے میں ان کے ساتھ میں مزید 2 سردار اور نکلے، اور وہ جو سردار تھے حضرت ابو سفیان ان کے ہمراہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، یعنی مطلب لشکر کے قریب پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے یہ، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ لشکر کہاں کا ہے۔ انہوں نے سوچا شاید یہ خزاعہ کا لشکر ہو کہ جن کے لوگوں کو ابھی قتل کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے اندر تو اتنی ان کے پاس میں افرادی قوت نہیں ہے، نہ اتنا بڑا ان کا قبیلہ ہے کہ وہ ہم سے مقابلے کے لیے آئے، تو لشکر کون سا ہے یہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ تو اس وقت حضرت عباس ان کو جو ہے اپنی تحویل، اپنی جو ہے پناہ میں لے کر، اپنی ولایت میں لے کر، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ بتایا کہ ابو سفیان، کیا تم اب بھی جو ہے اب بھی اس بات کے منکر ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ ابو سفیان، اور یہ کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو وہ لازماً ہماری مدد کرتا۔ ہم نے آپ سے اتنی جنگیں کی، اتنا خون بہایا، لیکن ایک وقت بھی ہمارے معبود جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر محاذ پر اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال رہی۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کیا تمہیں اس بات میں بھی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اس وقت ابو سفیان نے کہا کچھ تھوڑا تردد ہے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ اے ابو سفیان، دیکھو یہ موقع بہت غنیمت ہے، سارے شواہد موجود ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، امن پاؤ گے، شانتی پاؤ گے، عزت اور اکرام پاؤ گے۔ حضرت ابو سفیان نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار فرما دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے لشکروں کا مشاہدہ کروایا، تو انہوں نے دیکھا کہ کتنے لشکر ہیں، کہ جو بڑے بڑے قبیلے، بڑی بڑی جو ہے آپ کے ساتھ میں کئی قبائل آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے یعنی عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہ اے عباس، دیکھو کہ تمہارے بھتیجے کے پاس کس قدر عظیم سلطنت آئی ہے، کتنی عظیم سلطنت کے وہ مالک بن گئے ہیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا یہ سلطنت نہیں ہے اے ابو سفیان، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، یہ نبوت کے لشکر ہے۔ ابو سفیان نے اس بات کو محسوس کیا۔ اللہ کے رسول نے صبح تک ابو سفیان کو وہیں پر روک لیا، اور صبح جو ہے ابو سفیان کے اعزاز میں اللہ کے حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ سردار رہ چکے ہیں، اور یہ عزت و تکریم ان کے نفس کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، جاؤ اور مکہ والوں کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ ہمارا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا ہے، جو لوگ بھی ابو سفیان کے گھر میں، ان کے مکان میں، ان کے خیمے میں پناہ لیں گے وہ سب کے سب مامون ہوں گے، جو لوگ بھی مسجد حرام میں پناہ لیں گے
خانہ کعبہ کے وہ لوگ بھی مامون ہوں گے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا ابو سفیان جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے اور وہ ہمارے مقابلے کے نہیں نکلیں گے وہ بھی مامون ہوں گے۔ لیکن اسی وقت حضرت سعد بن عبادہ جو کہ انصار کے لشکر کے جو ہے امیر تھے، انہوں نے جو ہے ایک جملہ ان کی زبان سے یہ نکلا ابو سفیان کو دیکھ کر کہ الیوم یوم الملحمہ، اور اس کے آگے یہ جملے کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ خون خرابے کا دن ہے، آج قریش کو ذلیل کیا جائے گا، آج کا دن خانہ کعبہ جو ہے حلال ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی جو زمین ہے مسجد حرام وہ مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے حلال ہو چکی ہیں۔ ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن عبادہ کے اس سینٹنس کو، اس جملے کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ تم نے غلط بات کہی ہے، الیوم یوم المرحمہ، اے سعد آج کا دن یوم شفقت ہے، آج کا دن عزت، آج کا دن مہربانی اور رحمت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آج کا دن قریش کو عزت اور تعظیم عطا کرنے والا دن ہے، اور آج کا دن خانہ کعبہ جو ہے اس کی عزت پہ اضافہ کرنے والا دن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمات کو بدل دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو سالاری کے منصب سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ان کے بیٹے کو سالاری کے لشکر پر، قیس بن سعد کو سالاری کے لشکر پر جو ہے آپ نے جو ہے اس پہ متمکن ہونے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد میں چاروں طرف سے مکے کے لشکر جو ہے مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے جو ہے مر الزہران کے مقام پر اپنے صحابہ کو بہت درد بھرے انداز میں یہ بات کہی کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہایت ہی امن اور سکون کے ساتھ ہم مکے میں داخل ہوں گے، یہ حدود حرم ہیں، اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا، صرف یہ کہ اگر کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار لے کر آئے تو اسی پر تمہیں تلوار چلانے کا حق ہوگا، لیکن تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ لہذا لشکر چار سمتوں سے داخل ہوا۔ اللہ کے رسول ازاخر کی وادی سے داخل ہوئے، اور شمال، جنوب اور الگ الگ علاقوں سے چار لشکر داخل ہوئے، جس میں سے ایک لشکر کی کمانڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت خالد بن ولید جب داخل ہو رہے تھے تو ان کے مقابلے میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور اسی طرح سے دو تین اور جو ہے قریش کے سہیل بن عمرو، یہ تینوں سرداروں نے آپ کی مزاحمت کی، اور نتیجے میں وہاں پر مکے میں داخل ہوتے وقت تھوڑی جنگ ہوئی، اور 28 جو ہے کفار مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ تینوں کی تینوں سردار وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت عمرو بن سہیل بن عمرو بھی، صفوان بن امیہ بن خلف، اور اسی طرح سے حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور یہ جو ہے بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے بغاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے مکے کے درمیان میں پڑاؤ داخل کیا، اور پھر آپ قصوہ پر جو ہے بیٹھ کر آپ حدود حرم میں داخل ہوئے۔ آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ پورے مکہ میں امن ہے، کسی پہ تلوار نہیں چلائی جائے گی، کسی کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور جب آپ حدود حرم میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے کا طواف فرمایا، اور آپ قصوہ پر بیٹھ کر طواف کر رہے تھے، کیونکہ حدود حرم میں اس قدر امت مسلمہ افراد اہل ایمان تھے کہ حدود حرم میں پیر بھی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے اپنی جو ہے عصا سے بیٹھ کر جو ہے استلزام فرمایا، آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے طواف کیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے، اور خانہ کعبہ میں جو داخل ہوئے اس کا بھی اپنا ایک منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی اس کی طلب کی، اور انہوں نے چابی آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور اس وقت آپ نے یہ بات بھی وہاں ارشاد فرمائی کہ اے عثمان بن طلحہ، اس منظر کو یاد کرو کہ جب آج سے کچھ برس پہلے اسی جگہ میں کھڑا تھا اور تم قریش مکہ کے ظالموں کے ساتھ کھڑے تھے، اور میں نے اطمینان قلب کے لیے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے تم سے خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی مانگی تھی، اور تم نے چابی دینے سے اس طور پہ انکار کیا تھا کہ یہ چابی آپ کو اب کبھی بھی نہیں دی جائے گی، اب آپ اس کے وارث نہیں ہیں، نہ آپ کو یہ دی جائے گی۔ اور اس وقت
تمام قریش کے سردار ظالم ہنس رہے تھے، اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ اے عثمان، یہی جگہ ہوگی اور یہیں تم کھڑے ہوگے اور تم جھک کر یہ چابیاں میرے حوالے کرو گے، اور میرا رب مجھے اس بات کا حق دے گا کہ ان چابیوں کا میں جسے چاہوں وارث بنا دوں۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ کے رسول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اور وہ تمام سرداران قریش وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے تھے۔ اللہ کے رسول نے وہ چابی اپنے ہاتھ سے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وارث بنانے کے سلسلے میں کوئی اور مشورہ دے چکے تھے۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، آپ نے جتنے اندر مورتیاں اور مجسمے تھے سب توڑ دیے، تمام تصویریں وہاں سے ہٹا دی، خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور پھر آپ جو ہے وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، باہر نکلے، عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان بن طلحہ یہ چابی لو، اور یہ چابی کے وارث اب قیامت تک تمہارا قبیلہ ہوگا، تمہارے پاس سے وہی لوگ اس چابی کو چھینیں گے جو ظالم ہو، ورنہ میری امت کا کوئی فرد یہ چابی تم سے نہیں چھین سکتا۔ اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ کی کلید برداری انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خانہ کعبہ کے اطراف میں جتنے بت تھے ان تمام کو توڑا، اور ہر بت کو جب جب آپ توڑتے اس کو چھڑی مارتے تو آپ کہتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، کہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ صحابہ کرام تکبیریں بلند کرتے، اور ایسا منظر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بت بہت بلندی پر ہوتے تو حضرت علی جو کہ ایک یہاں حضرت علی بن ابی طالب نہیں بلکہ دوسرے صحابی یہاں مراد ہیں، وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر، کم عمر تھے وہ، اللہ کے رسول کے کندھے مبارک پر کھڑے ہوتے اور چھڑی مار کر بتوں کو توڑتے جو بت بلندی پر تھے، اور یہ سارے منظر وہاں پر دیکھے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن رباح کو اذان کا حکم دیا، اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت بلال بن رباح وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر آپ کے سہارے سے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد میں آپ نے اذان دی۔ اس منظر کو قریش نے دیکھا اور محسوس کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سے حبشی غلام کو کتنا بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر تکبیر کی صدائیں گونجی، خانہ کعبہ شرک کے نجاست سے پاک ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے وہ اپنا تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اہل مکہ کے تمام بڑے بڑے وہ ظالم کہ جنہوں نے آپ کو ہجرت کے موقع پر، جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا تھا، جنہوں نے آل یاسر کی جو ہے چمڑیاں ادھیڑ لی تھی، جنہوں نے حضرت سمیہ کو زندہ جلایا، ان کو قتل کیا، ان کے جو ہے نازک مقامات پر نیزے مار کے ان کو قتل کیا، یہ لوگ ان میں شامل تھے۔ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے غزوہ احد بدر میں آپ کو غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ غزوہ احد میں جس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کے باپ کے یعنی مرتبے کے برابر تھے، ان کا جو ہے کلیجہ چبا کر کھایا، کلیجہ چبایا، ایسے ایسے ظالم اس میں موجود تھے کہ جن کی ظلم کی ایک پوری تاریخ اور ایک پورا پس منظر تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سرداران قریش سے ایک سوال کیا، اے اہل قریش بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیا ہے تمہاری رائے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ ہمارے ایک شریف بھائی ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ کہا کہ اے برادران قریش، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو بات یوسف نے اپنے بھائیوں سے اس وقت کہی تھی جب وہ بھائی مصر کے دربار میں پہنچے اور انہیں ندامت ہوئی، لا تصریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب جاؤ، تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی جو ہے الزام نہیں، کوئی تم پر بلیم نہیں، ہم نے تمہیں مکمل طور سے معاف کر دیا ہے۔ اس عفو عام کو، اس معافی کے عام اعلان کو سن کر اہل قریش کو اپنی سماعتوں پہ اعتبار نہیں رہا، ان کو یہ ایسا لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ظالموں اور سرکشوں کو، کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ نقصانات پہنچائے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد میں وہ تینوں کہ جنہوں نے مکے میں داخل ہوتے وقت اسلامی فوج کی مزاحمت کی تھی،
جس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ہیں، جس کے اندر صفوان بن امیہ ہیں، امیہ بن خلف کے بیٹے، اور جس میں عمرو بن سہیل بن عمرو ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے وقت اہل قریش کی طرف سے سفیر تھے. وہ تینوں لوگ بھی چونکہ بھاگ چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے لوگوں نے معافی نامہ لکھوایا، اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا. یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ آج سے پہلے چشم فلک نے کبھی اس منظر کو نہیں دیکھا، اور شاید انسانی دنیا نے کبھی انسانی دنیا اس منظر کو نہ دیکھی ہی نہیں سکتی ہے. رحمت کا ایسا جو ہے ایک ایسا منظر تھا سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں بھی داخل ہوئے تو آپ جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے وہ شان بھی عجیب و غریب تھی. اللہ کے رسول جھکے ہوئے تھے، آپ متکبرین کی طرح سینہ ٹائٹ کیے ہوئے اور غرور اور تمکنت کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اور آپ کی زبان مبارک پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی عظمت کی گیت ہے، اور آپ گویا کہ اللہ کے شکر کے کلمات ادا کر رہے ہیں. یہ انسانی تاریخ کا وہ فاتح ہیں کہ جس کی فتح کی شان نرالی ہے. جب یہ مکے میں داخل ہوا تو اس نے صرف مکہ کی زمین کو فتح نہیں کیا، اس نے مکہ کی سیاست پہ غلبہ ہی نہیں حاصل کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر دیا. اس وقت لوگوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے کس عظیم شخصیت کے خلاف اب تک سرکشی کی. یہ اللہ کے رسول صادق ہیں، اور وہ لوگ جو دشمنی میں آپ کے ساتھ انتہا درجے پر پہنچے ہوئے تھے، وہ محبت میں، عشق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے انتہا پہ پہنچ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اہل قریش کے سامنے جو خطاب فرمایا، وہ خطاب میں غیر معمولی جملے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اہل قریش، آج کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو ارشاد فرمایا، کسی ادنا کو کسی اعلیٰ پر، کسی اعلیٰ کو کسی ادنا پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، آدم مٹی سے بنے ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کر دیا. آپ نے جو سود آپ کے قبیلے کی طرف سے جن لوگوں کا سود تھا اس کو بھی کہا کہ یہ بھی حرام ہے. آپ نے اس موقع پر جتنے قتل کے سلسلے میں جتنی انتقامی کارروائیاں تھیں ان تمام انتقامی کارروائیوں کو ختم کروا دیا. اور آپ نے جس قبیلے کا مقتول تھا اس کی دیت اپنے جیب مبارک سے، اپنے جیب خاص سے اس وقت جو ہے آپ نے بیان فرمائی، اور آپ نے عدل اجتماعی کا اعلان فرما دیا کہ اب قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ میں پانی پلانا اور اس کی نگرانی کرنا اور یہ کلید برداری یہ ایک الگ منصب ہے، لیکن خانہ کعبہ کے جملہ امور اور خانہ کعبہ کا جملہ مشن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جمعیت اور آپ کی سلطنت کے تابع ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گویا کہ پورے اہل مکہ کو یہ بتایا کہ اب اسلامی عدالت قائم ہوگی، مساوات قائم ہوں گے، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے، سودی معیشت تباہ کر دی جائے گی، حلال راستے پر تجارت ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. مکہ ہمیشہ کے لیے محترم ہے، اس حدود حرم میں کسی کی جان اور کسی کے مال کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی شرعی عدالت بھی قائم فرما دی. اور ان حالات میں ایک بنت قریش ایک جو تھی، اس میں فاطمہ جس کا نام تھا، وہ خاتون چوری کے الزام میں پکڑی گئی. اور جب چوری کے الزام میں پکڑی گئی تو قریش نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلامی آئین کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ تو قریش کے معزز خاندان کی بیٹی ہے، اس کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی ناک کٹ جائے گی. لہذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے کہ اس کو کسی طرح سے معاف کر دیا جائے، حضرت اسامہ بن زید کو جن کو اللہ کے رسول بے پناہ محبت فرماتے تھے، ان کو بھیجا سفارش کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس حضرت اسامہ پہنچے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اور یہ معاملہ ہے، اہل قریش نے مجھ سے یہ سفارش کے لیے آپ سے کہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جس میں کہیں نہ کہیں جو ہے ایک طرح سے رعب تھا اور ایک طرح سے ناپسندیدگی تھی کہ یہ سفارش کو لے کر اللہ کے رسول کو بہت یہ بات گرا گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اے اہل قریش، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے
کہ جو لوگ بلند تھے، جن کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، ان لوگوں کے لیے قانون کچھ اور تھا، اور جو غریب تھے ان کے لیے قانون کچھ اور تھا۔ میں جس شریعت کو لایا ہوں، اس شریعت میں قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، کوئی قانون کی نگاہ میں نہ اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے۔ یاد رکھو کہ آج یہ فاطمہ جو چوری کے جرم میں پکڑی گئی ہے، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کے جرم میں پکڑی جاتی خدا نہ خواستہ، تو میں اس عدالت میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ لہذا اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور اس نے گویا اہل مکہ کو یہ پہلا پیغام پہنچا دیا کہ اسلامی عدالت انصاف پر مبنی عدالت ہوتی ہے، اور یہ کسی کے دباؤ میں کام کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ جو 20 رمضان کو یہ فتح مکہ ہوئی، اس فتح مکہ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مکہ جب فتح ہوا تو قریش کے بڑے بڑے سردار چند ہی دنوں کے اندر، بلکہ پورا مکہ 100% اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ کوئی جبر نہیں، کوئی استحصال نہیں، کوئی ظلم نہیں، لوگوں نے دل سے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروانہ وار جو ہے آپ کے اوپر جانثاری کا منظر پیش کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتح مکہ کے منظر نے اسلامی تاریخ پر یا انسانی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مکہ فتح ہوا، یہ دراصل عرب دنیا کا، جزیرۃ العرب کا دل ہے، یہ بستیوں کا مرکز ہے، ام القریٰ ہے۔ اس سے سینکڑوں شہر جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے سینکڑوں قبیلے جڑے ہوئے ہیں۔ مکہ جیسے شہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پرامن طریقے سے، بغیر خون خرابے کے، اللہ کے رسول نے مکہ کو فتح کر دیا، اور پورے انسانی تمدن میں، انسانی تاریخ میں اس بات کو آپ نے جو ہے درج فرما دیا کہ اسلام کس طرح کے انقلاب کا نقیب ہے، اسلام کس طرح کی فتوحات کا جو ہے کا دروازہ کھولتا ہے۔ گویا کہ امت مسلمہ یہ زمین پر ظلم و تشدد کی علمبردار نہیں ہیں، بلکہ امت مسلمہ زمین پر عدالت کی علمبردار ہیں، اور یہ زمین پر خدا کے کلمے کو لے کر اٹھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ ہے، اس فتح مکہ نے اسلام کو ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کیا۔ فتح مکہ نے اسلام کو پورے دنیا کے سیاسی افق پر ایک عظیم شوکت کے طور پر پیش کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں اسلام جو ہے ایک بہت بڑے رقبے پر، تقریباً 12 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی سلطنت کے حدود پھیل گئے، اور اسلام سیاسی اعتبار سے ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا، اور قیصر و کسریٰ کی بڑی سلطنتیں اسلام کے وجود سے لرزہ برداب ہو گئی، وہ کانپنے لگی، اور ان کو محسوس ہوا کہ اسلام کی طاقت اب یہ وہ آفتاب ہے کہ جس کے مقدر میں زوال نہیں ہے، اب یہ پوری کائنات کو اپنی روشنی سے منور کرے گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک عالمی مشن سے وابستہ کیا، اور انہی موقع پر یہ جو آیتیں نازل ہوئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیات دیکھیے، ان آیات نے یہ بات بھی بتا دی کہ اسلام کی فتوحات کا حاصل صرف مکہ نہیں ہے، اسلامی انقلاب کی انتہا صرف مکہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو جس ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ دین عالم انسانی پر غالب ہوگا، یہ دنیا کے تمام باطل اور جھوٹے نظریات کو ختم کرے گا، اور یہ دین زمین پر نافذ ہوگا۔ اللہ نے اپنے فیصلے کے تحت، اپنے ایک جو ہے تقدیر کے تحت اپنے رسول کو زمین میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے مشن پر، اپنے رسول کی نبوت پر گواہ ہے، اور اس مشن کی وارث امت محمدی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اب یہ امت جزیرۃ العرب کے بعد اس انقلاب کو روئے زمین کا انقلاب بنا دے گی، اور یہ امت دنیا کے پورے مشرق و مغرب میں اس جو ہے مشن کو لے کر چلے گی۔ اس طرح سے گویا اسلام نے مکہ میں ایک عظیم پیغام امت مسلمہ کو دیا، اور امت مسلمہ ان اسلامی قدروں سے مالا مال ہوئی کہ جو قدریں انسانی تمدن کی بنیاد بنتی ہیں، اور جہاں سے پھر اسلام جو نکلا تو صرف 40 سے 50 برسوں کے اندر انسانی تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کو مکمل طور سے ضبط تحریر کیا۔ تاریخ پر انمٹ نقوش کے طور پر یہ 40 سال جو کہ فتح مکہ کے بعد کے ہیں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ اسلام یورپ سے لے کر ایشیائے کوچک تک، اور ادھر بھارت سے لے کر تو افریقہ کے دور دراز
جنگلات اور اس کے ریگستانوں تک روئے زمین کی معلوم دنیا پر اسلام سب سے بڑی طاقت بن گیا صرف چند سالوں کے اندر۔ یہ ہے دراصل اسلام کی وہ صداقت کہ اسلام جو ہے دراصل عالم انسانی کا محافظ ہیں، یہ رحمتوں کا سرچشمہ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم جو ہے نعمت ہے انسانی دنیا کے لیے۔ آج ہم امت مسلمہ دراصل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ سے دور جا چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان گوشوں کو دیکھتے اور ہم محسوس کرتے کہ اسلام نے امت مسلمہ کی آبیاری کن مقاصد کے لیے کی تھی۔ کیا پیاری بات حضرت اقبال نے فرمائی تھی کہ اے امت مسلمہ، چشم اقوام پہ مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکہاں خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمزوریوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کما حق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔